آج ہمارا اپنے دین کے ساتھ یہی رویہ ہے، ہمارا بھی یہی تصور ہے کہ بس چند چیزوں کو، چند عبادات کو ادا کرنے کے بعد ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا، اسی چیز کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ محترم سامعین، یہ آیات کن لوگوں پر نازل ہوئی، کن حالات پر نازل ہوئی؟ یعنی یہ آیات جب نازل ہوئی تو لوگوں کے عقائد کیا تھے، لوگ کس حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے؟ ان لوگوں کی بھی یہی حالت تھی کہ وہ یا تو رب تعالیٰ کا انکار کرنے والے تھے، رب تعالیٰ کو بھول چکے تھے، رب تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، یا پھر رب تعالیٰ کو اس قدر مانتے تھے کہ رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ آسمانوں میں ہے، بس اس کے لیے کہیں نظر و نیاز دے دی جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، باقی معاملات ختم ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، کوئی تو ان کے بے جان لکڑی کے اور ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت تھے، اور کوئی بت ان کے دوسرے تھے۔ مذہبی معاملات میں انہوں نے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا، ان کو اپنا بت بنا لیا تھا، وہ شریعت کے احکام کی بجائے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بات کو ترجیح دیتے تھے۔ دنیاوی معاملات میں انہوں نے اپنے سیاسی لیڈروں اور اپنے حکمرانوں کو رب بنا لیا تھا کہ ایک طرف رب تعالیٰ کے احکام تھے، رسولوں کے بتائے ہوئے احکامات موجود تھے، ان کی کتابوں میں جو باتیں موجود اور احکامات موجود تھے ان کو پس پش ڈال دیا، اور اپنے حکمرانوں اور اپنے مالدار اور صاحب اقتدار طبقہ کی بات مانتے تھے، شریعت کے حکموں کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیتے تھے۔ تو ایسے حالات میں یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ رب جس نے آسمان و زمین کو، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے۔ اس کے رب ہونے کا اور ہمارے بندہ ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی مکمل زندگی میں اس کی زمین میں رہتے ہوئے، اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر اس کی بندگی اختیار کی جائے۔